اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنے کا انوکھا کرشمہ۔ سورہ یاسین پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ہر مشکل آسان، ہر حاجت پوری، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ پیارے ناظرین، یہ آج کا عمل سورہ یاسین شریف کا عمل ہے۔ اگر کوئی دوست یہ عمل کر لیتا ہے اور یہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق، تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ اس کے مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی۔ اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ اور غرض یہ ہو کہ سورہ یاسین شریف کا ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر وہ عمل کر لے گا تو اللہ کی بارگاہ سے جو سوال کرے گا، میرا مالک اس کے دل کی ہر تمنا، ہر حاجت کو رب العالمین پورا فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ سورہ یاسین شریف کا ایک بار پڑھنے کا انوکھا کرشمہ ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بہت ہی لاجواب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ یہ عمل جس طرح ہم بتائیں اس طریقے پر اگر آپ کر لیتے ہیں تو مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل ہی نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ جو ہم بتائیں یہ کر لیں، انشاءاللہ جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ عمل ایسا عمل ہے کہ یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ وہ بھی یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گا کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ تمام مشکلات جو ہیں، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوا اور کسی بھی حاجت سے وہ محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے سب کچھ جو ہے بنا مانگے اللہ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری شریف اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل جو ہے اثر نہیں کرتا۔
کچھ خاص احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے اور احتیاط ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یہ عمل، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر، ذہن کے اندر نیت رکھ لیں اور یہ پڑھو، یہ عمل شروع کر دو، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی اس کو نہیں کر سکتی، خاص ایام میں وہ اس صورت کو نہیں پڑھ سکتی۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، تو اس کے فوری بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، تو ایک بار درود شریف کو ثواب کی نیت سے سماعت کیجئے گا تاکہ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی آپ کی جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک اگر آپ چاہیں تو چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ درود پاک آپ کو زیادہ مشکل ہو یا وقت کی تنگی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی بھی اس کو درود پاک آتا ہے تو وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورت جو ہے یاسین شریف یہ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک یہ سورت یاسین جو ہے قرآن پاک کا دل ہے، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ سورت کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں آگاہ بھی کر رہا ہے کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی دوست اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، سورہ یاسین شریف کو۔ آپ اگر اچھا ہو، اگر بہترین اس کا وقت فجر کے بعد ہے، ویسے اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی دل کی تمنا ہو حاجت ہو اس کو دل کے اندر رکھ کر یہ پڑھیں، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد جو ہے وہ ضرور ہو، آپ کے لیے مشکلات
جو بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے تو آپ کے تمام مسائل جو ہیں دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے ایک اور تسبیح چھوٹی سی کرنی ہے۔ وہ اگر کر لیں گے تو میرا مالک آپ کا جو کام ہے وہ بہت جلد اور بہت آسان ہو جائے گا۔ جو بھی حاجت ہے وہ بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں جو ہے قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور میں پورے یقین اور کامل ایمان سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم اس سے دور فرما دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں والی آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، ایک تسبیح کر لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے کرم کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور جو ہے ہمیں کمنٹ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب کو میری یہ آج کی ویڈیو، یہ آج کا وظیفہ، یہ آج کی تسبیح اچھی لگی ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ جو ہے یہ رزق و دولت کا ہے، کاروباری تنگی کو دور کرتا ہے، روحانی سکون دیتا ہے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، رب العالمین پر مکمل یقین رکھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ میرا مالک آپ کے رزق کے بند دروازے جو ہیں ان کو کھول دے گا۔ اور رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو یہ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں، یہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پابندی کے ساتھ ہر روز ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے تو میرا مالک آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب کی سب ختم فرما دے گا، ہر حاجت آپ کے دل کی پوری ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ عمل جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، تو یہ جو دل ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے تو ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے گا۔ میرا مالک ہمیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ مالک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ کی دعاؤں کا صدقہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ دیکھ کر سب دوست حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے، جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے
ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس وقت میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفع یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم سب کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں اور وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سے سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابیاں جو ہیں حاصل کریں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے ذمے اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخروی سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، اور نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کا عمل کریں۔ انشاءاللہ میرا مالک آپ کے دل کی ہر تمنا کو، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ دوست آپ کو سورہ یاسین شریف کا یہ چھوٹا سا عمل، یہ تسبیح، یہ دعا اچھی لگی ہوگی۔ اپنی محبتوں کا اظہار چینل کو سبسکرائب کیجئے جو دوست نئے ہیں، اور لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔